الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے۔ حدیث کریمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ عام طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضروریات کو پوری فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے، اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو اشعار بھی سناتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد فرماتے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے، پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہیں جمع ہو جاتی۔ عشاء تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو پسند نہ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق ان کے زندگی کے معمولات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی اپنی زندگی کو اپنے دن اور رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، دوسرا حصہ اپنی مخلوق کے ساتھ اور تیسرا حصہ صرف اپنی ذات کے ساتھ گزار سکیں۔ یا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔